पंजाब कॉलेज के हवाले से जो गुज़श्ता चंद रोज़ से एक सूरत हाल है वो आपके सामने है। अब सवाल ये है कि ये क्या वाक़या है, ये महज एक वाक़या है या वाक़यात का तसलसल है, इसके पीछे कोई सोच है, कोई प्रोपेगेंडा है, कोई मनसूबा बंदी है, क्या है। इन सवालात के जवाब से पहले मैं आपके साथ एक तजर्बा ज़ाती तौर पर शेयर करता चलूँ। मैं बतौर यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद के जब सुबह गेट के अंदर दाखिल होने लगता हूँ तो 5-6 बरसों से मैंने देखा है कि वहाँ मोटरसाइकिल पर कुछ बुज़ुर्ग जो कि अपनी बेटियों को, अपनी भतीजियों को, अपनी भांजियों को या जो भी उनके साथ उनका एक मुक़द्दस रिश्ता है, इसी तरह भाई हैं, तो वो उनको छोड़ने के लिए आए होते हैं। और यही मंज़र जब मैं वापस जाने लगता हूँ तो शाम के वक्त वो उनको लेने के लिए आए होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब मैं तालिब इल्म था तो ऐसा कोई मंज़र यूनिवर्सिटी गेट के बाहर नहीं होता था। इसी तरह अब से 5-6 बरस पहले जब मैं क्लासरूम में दाखिल होता था तो तलबा व तालिबात बहुत ताज़ा दम होते थे। वो मुझसे लेक्चर के दौरान में सवाल भी करते थे, मैं उनके जवाब भी देता था। यही एक फ़ज़ा उस वक्त थी कि जब मैं तालिब इल्म था। लेकिन गुज़श्ता 5-6 बरसों में मैंने ये देखा है कि तालिबात एक मखसूस तरह के लिबास में आती हैं। न सिर्फ ये कि वो एक मखसूस लिबास में होती हैं, बल्कि उनका रवैया भी कुछ ऐसा होता है कि वो सहमी हुई होती हैं, वो खौफज़दा होती हैं, वो सवाल करने से गुरेज करती हैं। और जब मैं उन्हें बतौर उस्ताद उनका हौसला दिलाता हूँ कि आप मुझसे बात कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, अपनी कोई ज़हनी उलझन है तो वो मेरे साथ शेयर कीजिए, तो बाज़ तालिबात तो मेरी इस बात को समझते हुए अपने रवैये में तब्दीली लाती हैं, लेकिन बेशतर तालिबात ऐसी होती हैं कि जो उसी तरह खौफ और जो एक सरासीनगी की कैफियत है उसके अंदर रहती हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पंजाब कॉलेज के वाक़ये पर बात करनी थी, लेकिन अपना ये ज़ाती तजर्बा आपके साथ शेयर किया है। मेरा ये ज़ाती तजर्बा और पंजाब कॉलेज का ये वाक़या, मुझे लगता है कि इसके दरमियान में एक रब्त जो है वो मौजूद है। रब्त ये है कि गुज़श्ता चंद रोज़ से जो एक सूरत हाल हमारे सामने है, इसकी बुनियाद कुछ तालिब इल्मों के सोशल मीडिया पे फॉरवर्डेड मैसेजेस हैं। उन्होंने कुछ पैगामात एक दूसरे को भेजे हैं, कुछ ग्रुप्स बनाए हैं और उससे एक सूरत हाल पैदा हुई है और तालिब इल्मों को ये बताया गया कि एक तालिबा के साथ ज़्यादती हुई है, कोई एम्बुलेंस भी आई है। मैं इस वाक़ये को झुटला नहीं रहा, ज़ाहिर है कि ये पुलिस का वाक़या है, उसने इस पर तफ्तीश करनी है। लेकिन ये वाक़या जो कि मालूम नहीं सच्चा है या फ़र्ज़ी है, ये रिपोर्ट होने के बाद हालात ने क्या रुख इख्तियार किया है और सोशल मीडिया पे किस नोयत की फ़ज़ा पैदा हुई है, उस फ़ज़ा से एक तालिबात के अंदर जो एक खौफ है, जो एक सरासीनगी है या जो एक नफ्सियाती कैफियत है, वो एक ख़ास तरह की बेदार हुई है। ये वाक़या पहला नहीं है कि कोई रिपोर्ट हुआ हो और तालीमी इदारों के हवाले से एक मखसूस तरह की फ़ज़ा न बनाई गई हो। इससे पहले आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के सिलसिले में एक वाक़या रिपोर्ट होता है और फिर एक मखसूस तरह की एक फ़ज़ा बनती है और तालीमी इदारों के हवाले से एक ख़ास तरह का प्रोपेगेंडा तश्कील पाता है और ख़ुसूसन तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बहस होती है। बाद में पता चलता है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ और उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार कहा कि अगर कोई शवाहिद हैं तो वो मेरे सामने लाए जाए। मैं एक बार फिर कहूँगा कि मैं उस वाक़ये को भी झुटलाऊँगा नहीं, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि वाक़यात ने क्या रुख इख्तियार किया। ऐसा क्यों है कि तालीमी इदारों के सिलसिले में गुज़श्ता कुछ बरसों से इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे एक ख़ास तरह की फ़ज़ा जो है वो तश्कील पाना शुरू हो जाती है। क्या ये वाक़यात महज तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं? ऐसे वाक़यात आपने देखा कि बैंकों से भी रिपोर्ट होते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि बैंकों में फहाशी फैल रही है। ऐसे वाक़यात हस्पतालों से भी रिपोर्ट होते हैं,
لیکن کبھی سوشل میڈیا پہ ایسی ہاہاکار نہیں مچی کہ ہسپتالوں میں کوئی فحاشی پھیل رہی ہے۔ ایسے واقعات ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے حوالے سے بھی بعض ٹرمینلز پہ کچھ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے، لیکن کبھی سوشل میڈیا پہ اتنا شور نہیں مچا کہ ٹرانسپورٹ کمپنیاں جو ہے وہ معاشرے میں، سماج میں فحاشی پھیلانے میں اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ تعلیمی اداروں سے ایک خاص طرح کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک خاص طرح کی ہاہاکار مچ جاتی ہے، اور ہدف جو ہے وہ یا تعلیمی ادارے ہوتے ہیں یا بطور خاص ہماری طالبات ہوتی ہیں؟ غازی یونیورسٹی کے سلسلے میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں ایک طالبہ کی ویڈیو بھی اپنی ویڈیو کا حصہ بنائی تھی، اور اس میں نے یہ دکھایا تھا کہ یہ طالبہ رو کیوں رہی ہے، یہ طالبہ اتنی خوفزدہ کیوں ہے، یہ طالبہ اتنی سراسیمہ کیوں ہے۔ یہ طالبات کہاں سے آتی ہیں؟ ظاہر ہے یہ ہمارے گھروں سے آتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو ایک فضا بناتے ہیں، کیا ہم اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی ایسی ذہنی تربیت کرتے ہیں کہ ان کے اندر خوف کے بجائے ایک بہادری کا عنصر پیدا ہو، ان کے اندر سراسیمگی کے بجائے احتجاج کا عنصر پیدا ہو، یا حالات کا سامنا کرنے کا عنصر پیدا ہو؟ لیکن شاید ایک مخصوص طبقہ یہ نہیں چاہتا کہ ہماری بچیوں، ہماری بیٹیوں میں کوئی بہادری کا عنصر پیدا ہو۔ وہ عموماً ایک خوف کا عنصر جو ہے وہ بیدار کرتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ رپورٹ ہو یا اس سے ہٹ کے کوئی ثقافتی سرگرمی رپورٹ ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ طالبات کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے حوالے سے ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تعلیمی اداروں کو مسلسل جو ہے وہ بدنام کرنے کا ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون سے مخصوص طبقات ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی طبقات ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں وہ بھی میدان عمل میں آئیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ 6-7 برسوں میں یہ فضا بنی ہے کہ خواتین جو ہے وہ میدان عمل میں آئی ہیں، لیکن ان کو اب ایک ایسی فضا کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، ایک ایسے خوف کے عنصر کی جانب جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے کہ وہ بعد میں عملی زندگی میں آنے کے قابل ہی نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب انہیں آپ ایک مخصوص طرح کی ایک ذہنی کیفیت دیں گے، جب آپ انہیں خاص طرح کا خوف دلائیں گے، اور پھر آپ یہ بات کریں گے کہ جو یونیورسٹیوں میں ایک مخلوط تعلیم ہے وہ خلاف مذہب ہے، وہ خلاف شرع ہے، یہ تو ایک شرعی معاملہ ہے، اس پر جو اہل شرع ہیں وہ اس پہ اچھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ جو بحث کا ایک رخ ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ان طالبات کو دوبارہ سے جو ہے گھروں میں اور گھروں کے چار دیواری میں وہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو یونیورسٹی ہوتی ہے، یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم کا آخری درجہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان طالبات نے یا طلباء نے عملی زندگی میں آنا ہے۔ تو عملی زندگی تو آپ جانتے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوط ہے، وہ چاہے گھر ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ کے دفاتر ہیں، آپ کے جو بھی ادارے ہیں، وہاں سب کچھ مخلوط ہے۔ تو اگر ہم یونیورسٹی سطح پر بھی ان کے اندر یہ خوف بیدار کریں گے تو پھر ہم پورے زندگی کے عمل کو تقسیم کر کے رکھ دیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو فضا بنی ہے، خوف کی فضا، سراسیمگی کی فضا، میں بطور استاد یہ جانتا ہوں کہ جب دل میں ایک خوف بھر جائے، ذہن سراسیمہ ہو جائے، تو آپ کوئی نئی تخلیقی بات نہیں سوچ سکتے، کوئی آپ کے ذہن میں نیا تخلیقی زاویہ نہیں آ سکتا۔ تو جب سوسائٹی کے اندر کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی، اساتذہ کے اندر ایک خوف پیدا ہوگا، اور اساتذہ بھی اس خوف کا حصہ بن کے اسی سوچ کو اس کی تبلیغ کریں گے، تو پھر تعلیم، تربیت، تحقیق، تدریس، نیا زاویہ، نئی سوچ، یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گی۔ ذاتی طور پر مجھے اپنے بعض رفقا، اپنے بعض ادبی دوست، ان کی طرف سے بھی متنبہ کیا جاتا ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں،
تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اگر ایک استاد بھی خوف زدہ رہے گا، اگر ایک استاد بھی سراسیمہ رہے گا، اگر ایک استاد کا ذہن بھی خوف کی جکڑ بندیوں میں رہے گا تو وہ نئی بات کیسے کرے گا۔ میں آج کی گفتگو کو پنجاب کالج کے ایک استاد کی ایک پوسٹ پہ ختم کروں گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری فضا جو تشکیل پائی ہے اس کے پیچھے کیا منصوبہ بندی ہے، اس پر ہمیں تحقیق کرنی ہے۔ اس کے پیچھے کیا سوچ اور فکر ہے، یہ بہرحال ہمارے سامنے ہے کہ ایک مخصوص طبقات جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کوئی کشادہ فضا ہو، کوئی ذہنی وسعت ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ میں آپ کے ساتھ ایک پنجاب کالج کے ایک استاد ظہیر سکرات کی پوسٹ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ اسے دیکھیے کہ کس طرح ایک استاد جو ہے وہ ساری فضا سے خوف زدہ ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کالج شاید واپس بن جائے، مگر میں کیسے واپس آ پاؤں گا؟ کیا میں اب پڑھا پاؤں گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں اب عرصے تک اپنے حواس میں واپس آ پاؤں گا۔ آج ہمارے کالج پہ بلوا ہوا، میں اس وقت کالج میں تھا۔ کالج انتظامیہ کو لگتا تھا بچے شاید ٹیچروں کی لاج رکھ لیں، مگر ان کا خیال غلط تھا۔ یہ لمحے میری زندگی کے لیے ناقابل فراموش لمحے تھے جو آج صبح میں نے گزارے۔ شاید آدھا گھنٹہ تھا، مگر لگ رہا تھا جیسے آدھی عمر گزار آیا ہوں۔ وہ اذیت تھی جسے میں بھول نہیں سکتا۔ ذرا تصور میں لائیے وہ منظر کہ آپ اندر گھر میں بند ہیں اور باہر ایک ہجوم جمع ہے، جس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، لاٹھیاں ہیں، ہونٹوں پہ گالیاں ہیں، نعرے ہیں۔ وہ سب کچھ توڑ چکے ہیں اور اب آپ کی ہڈیاں توڑنا چاہتے ہیں۔ ایک لمحے کو رکیے۔ اب ذرا ذہن میں لائیے کہ اس ہجوم میں وہ بھی ہیں جن کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں، جن کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں، جنہیں آپ اپنی اولاد سمجھتے ہیں۔ میں یہ سطر پھر دہرا رہا ہوں، جنہیں آپ اپنی اولاد سمجھتے ہیں۔ اذیت اور درد کی وہ لہر آپ کے رگو پے میں سرایت کرے گی کہ آپ بلبلا اٹھیں گے۔ بس اس وقت یہی حالت ہے۔ آج قوم کا ایک استاد ہار گیا اور انتشاری جیت گئے۔ میں قوم سے شرمندہ ہوں۔